مظہر عباس صاحب کون زیادہ بڑا ذمہ دار ہے یہاں پر؟ دیکھیں یہ بہت بڑا نیٹ ورک ہے اور یہ نیٹ ورک کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، اور اس کا یہ بیونڈ گورنمنٹ سے ہوتا ہے. یہ کسی ایک گورنمنٹ کو بلیم کرنا کسی دوسری گورنمنٹ کو، آپ سیریز اور اٹھا لیں، میں نے تو اس پہ بہت کام کیا ہے. اس کے بہت سے فیکٹرز ہیں. جو 70s کا فیکٹر تھا وہ تو یہ تھا کہ پاسپورٹ کی قیمت آگدی ہو گئی، ویزا کی فیسلٹیز ہو گئیں، تو سب نے یہاں کی بڑی لیبر کلاس جو ہے وہ مڈل ایسٹ چلی گئی اور ان کی اکنامک سچویشن بہتر ہو گئی. غالباً 1984 میں یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ان آفیسرز کے نام بھیجے تھے پاکستان کو کہ یہ آفیسرز انوالوڈ ہیں ہیومن اسمگلنگ میں. پاکستان میں کراچی ایئرپورٹ، اسلام آباد ایئرپورٹ اور لاہور ایئرپورٹ یہ گڑ رہے ہیں ہیومن اسمگلنگ کا. جو لاسٹ جو سب سے بڑا رہا ہے نیٹ ورک وہ رہا ہے اسلام آباد ایئرپورٹ سے، اور اس کا ڈیسٹینیشن تھی اسپین. یہ میں ایئر کی بات کر رہا ہوں. ابھی آپ چھوڑ دیں کہ شپس کے ذریعے اور بائی لینڈ کتنے لوگ جاتے ہیں. ایک پیریڈ ایسا بھی آیا تھا، اور یہ چیز ہمیں لے آئی ٹیرر فائنینسنگ تک. یعنی جو بہت سے ٹیررسٹ پکڑے گئے جن کا تعلق پاکستان سے نہیں تھا، ان کے پاس قومی شناختی کارڈ آ گئے تھے اس طرح. تو یہ اتنا ہیوج نیٹ ورک ہے کہ جس میں بہت ٹاپ لیول کے لوگ انوالوڈ ہیں. اس میں چاہے FIA لے لیں، ایسے لوگ بھی انوالوڈ ہیں جن کے خلاف رپورٹس جمع ہوئیں لیکن ان کی پروموشن ہوتی گئی. اور یہ میں اس گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایک پورا نیٹ ورک ہے جو کبھی بھی نہیں روکا. ایسے لوگ ہیں جن کے خلاف رپورٹس ہوئی، وہ بعد میں ماشاءاللہ ہماری پارلیمنٹ کے حصہ بھی رہے. تو اس وقت بھی ابھی اگر یاد ہوگا، آپ سب کو یاد ہوگا، چند سال پہلے یہاں بڑا زور و شور سے ہم اس کی کوریج کیا کرتے تھے بحری قزاق. کبھی کسی نے جا کے اس نیٹ ورک کو معلوم کیا یہ بحری قزاق کا ریکٹ کیا تھا؟ یہ کون لوگ تھے جن کی بنا پہ ان کو رینسم کے لیے جو ہے پتہ نہیں کتنے ڈالرز اٹھا کے دے دیے جاتے تھے؟ ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس کے اندر سارے سلسلہ. پھر ایک بیچ میں 90s میں آیا کیمل جاکی، یعنی سدرن پنجاب سے بچوں کو لے جایا جاتا تھا. ان سارے بچوں کی میجورٹی آف بچوں کی پوری کمر جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی تھی. ان کو پیسے دیتے تھے، لے جاتے تھے بچوں کو، اور وہاں شیخوں کی کیمل ریس کی نظر ہو جاتے تھے وہ سارے بچے. یہ سب کے سب ہوتا رہا، سب کو پتہ تھا. کوئی ایک ایسا جو ریاستی ادارہ نہیں ہے جسے ان پورے نیٹ ورکس کا نہ پتہ ہو اس میں. اور اتنا ہیوج بلینز آف ڈالرز فیلکن یہاں سے اسمگل ہوتے رہے اس میں. تو یہ اس میں کسی ایک فریق کو ٹوٹل ذمہ داری ادارے ہیں جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، جو چاہے وہ آپ سی کے ادارے لے لیں. آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل واٹرز میں ہمارے یہاں سے کیا ہوتا تھا؟ فشری کوآپریٹنگ ہاؤسنگ سوسائٹی کا ایک انٹرنیشنل کارڈ ایشو ہو جاتا تھا. وہ کتنے یہاں سے ایرانین آئل کی اسمگلنگ آپ اٹھا لیں. تو پاکستان ان دا لاسٹ 30-40 ایئرز پاکستان یہ ہب بن گیا، پھر ٹیرر فائنینسنگ کا ہب بن گیا، ہیومن اسمگلنگ کا ہب بن گیا، یہ نیشنل اینڈ انٹرنیشنل نیٹ ورکس کا ہب بن گیا. یہاں سے ایک وقت ایسا آیا تھا کہ امریکن نے کہا تھا کہ پورے جہاز آپ کے جو ہے نا وہ فیک پاسپورٹ میں لوگ ٹریول کر رہے ہیں، آپ کو بلیک لسٹ کر دیا جائے گا. اور یہی چیز ابھی اسپین میں باقاعدہ پاکستانی جہازوں کو سائڈ کر دیا جاتا تھا، اندر جا کے تلاشی لی جاتی تھی، سب کے پاسپورٹ ویریفائی کیے جاتے تھے. تو کیا کسی آپ بتائیں نا کتنوں کو. پھر آپ نے نہ سزائیں بڑھائیں، نہ اچھا سزا بڑھاتے بھی تو کیا اس کے پیسے بڑھ جاتے اس میں. تو ہمارے یہاں چونکہ کبھی بھی کوئی ہیوج نیٹ ورک نہیں پکڑا گیا. بنگلہ دیش، کلکتہ، کراچی، ڈھاکہ، یہاں سے بنگالی لڑکیوں کی اسمگلنگ ہوا کرتی تھی، اور اب بھی شاید کسی نہ کسی لیول پہ ہوتی ہے. تو آپ کے یہاں ہیومن اسمگلنگ جو ہے وہ اتنا ہیوج نیٹ ورک رہا ہے پچھلے 30-40 سالوں میں، اور کبھی بھی کوئی ایسا موقع نہیں آیا کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ نیٹ ورک توڑ دیا گیا ہے، لوگوں کو سزائیں دے دی گئی ہیں. یہ سب ایسی واجبی سی سزائیں ہوتی ہیں، بیل ہو جاتی ہے، اللہ خیر صلی اللہ. تو اب بھی یہی ہوگا، لوگ جو ڈوب کے مر جاتے ہیں ان کا کیا ہوتا ہے؟ کیا کمپنسیشن آپ کریں گے؟ کیا کسی کو سزا دیں گے؟ یہ تو اگر جو پکڑے جائیں ان پہ تو سیریس مرڈر کیسز ہونے چاہیے. اگر ان ثابت ہو تو دے آر ریسپانسبل فار دی چلڈرن. تو یہ جو نیٹ ورک ہے یہ بند نہیں ہوگا، یہ آپ ریسٹ ایشور، کیونکہ لوگ بچ کے نکل جاتے ہیں. لوگ بڑی آسانی سے پروٹیکٹ کرنے والے جو اس میں انوالوڈ ہوتے ہیں، ان کو پروٹیکٹ کرنے والے
وہ ہیں جو کبھی آپ کے لا انفورسرز ہوتے ہیں, کبھی آپ کے پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں, کبھی آپ کے دوسرے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ ہیومن اسمگلنگ پاکستان میں پچھلے 40 سال اگر آپ اٹھا لیں. آپ کا اور بھٹی صاحب کا جو جس لینس سے اس کو دیکھ رہے ہیں اور جو زاویہ ہے, اس کے اوپر میرا ایک سوال ہے جو میں چاہتی ہوں اعزاز یا بے نظیر دونوں میں سے کوئی بھی آنسر کر سکے. بے نظیر نے فیکٹ شیئر بھی کیے ہیں ابھی کچھ دیر پہلے کہ یورپین ادارے کی رپورٹ ہے, اس کے مطابق خاص کر اس سال کے اندر کمی آئی ہے. پچھلے سال اگر اکتوبر یعنی اکتوبر 2023 میں دیکھا جائے تو 3000 کچھ لوگ تھے جو کہ باہر گئے یا پھر انہوں نے اسائلم سیک کیا. اس کی ایک بڑی وجہ باہر کے قوانین سخت ہو رہے ہیں. باہر کے لوگ آپ کے اوپر جو ہے وہ قوانین سخت کر رہے ہیں, اس میں آپ کا کوئی کارنامہ نہیں ہے. اعزاز کچھ کہنا چاہتے ہیں اس کے اندر سر؟ اعزاز میرے خیال میں جو بات یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے کچھ نہیں کیا گیا, یہ بھی اتنی غلط بات نہیں ہے. میرے خیال میں پاکستان نے اپنی طرف سے کوششیں ضرور کی ہیں. میں آپ کو بات بتا رہا تھا کہ دیکھیں پچھلے سال جو گجرات ایف آئی اے ہے اس نے 77 ہیومن سمگلرز کو گرفتار کیا تھا. اب گجرات ایف آئی اے کی جو موجودہ اسٹرینتھ ہے, آج بھی وہاں پر ایک ڈپٹی ڈائریکٹر تعینات ہے, نوجوان بلال اس کا نام ہے. اس کے پاس 9 آئی او ہیں اور اس کے پاس جو علاقہ ہے آپ دیکھیے پورا گجرات شہر اس کے پاس ہے, حفظ آباد اس کے پاس ہے, اور حفظ آباد کے ساتھ ساتھ یہ سرائے عالمگیر اور منڈی باؤدین کے علاقے بھی اس کے پاس ہے. تو یہ کیپیسٹی کا بھی ایک ایشو ہے, یہ نہیں ہے کہ ول نہیں ہے, کوشش بھی کی جا رہی ہے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم جو مظہر صاحب نے کہی کہ بات یہ بالکل ختم نہیں ہو سکتی. میرے خیال میں ول آف دی اسٹیٹ جب ہوگی تو یہ بالکل بات ختم ہو جائے گی, اور خالی سخت قوانین بنانے سے یہ کام ختم نہیں ہوگا. یہ بڑے سخت قوانین ہیں, 14 سال قید کی سزا ہے. بیسیکلی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو اس کا معاشرتی ایسپیکٹ ہے, اس کو ٹچ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے اب یہ دیکھیں نا, ایک پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ سرٹینٹی آف دی پنشمنٹ, دوسری بات یہ ہو گئی جو سوسائٹی کا ہے. تو سوسائٹی کے لیے میرے خیال میں ایک پورے پروجیکٹ چلانے کی ضرورت ہے, اور میں اس میں ایک بندے کو ضرور کریڈٹ دینا چاہوں گا. ایک صاحب ہیں, ان کا نام ہے احمد شفیق. میں ایک لائن میں, انہوں نے اس علاقے میں ایک کالج کھولا ہے جو بچوں کو کوکنگ سکھاتا ہے, ٹورزم سکھاتا ہے. مقصد کیا ہے کہ ان بچوں میں اس جگہ کی یوتھ میں سکلز آئیں, اور اگر انہوں نے باہر جانا بھی ہے تو لیگل طریقے سے, ویریفائڈ طریقے سے جائیں, نہ کہ غیر قانونی طریقے سے جائیں.